16वें पारे का पहला पेज खत्म होने के करीब है। वहाँ अल्लाह ताला ने तीसरा बड़ा फितना बयान फरमाया है, अच्छी तरह समझना। तीसरा बड़ा फितना ये होगा, उम्मत की सलाहियतें गलत रुख पर किस तरह लग जाए, किस तरह गलत रुख पर जाए, ये शैतान की सबसे बड़ी मेहनत होगी। और शैतान जो आखिरी फर्द होगा शैतान का, यानी दज्जाल, दज्जाल के चेलों की यही आखिरी कोशिश होगी कि जितने नौजवान हैं उनकी सलाहियतें गलत रुख पर लग जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत ज़ुल्क़रनैन का किस्सा बयान फरमाया है। आज भी यूरोपियन लोग हजरत ज़ुल्क़रनैन को साइरस के नाम से जानते हैं, और यूरोप में हजरत साइरस, जिसको हजरत ज़ुल्क़रनैन कहा गया है, इस साइरस के बारे में बाकायदा नौजवानों को पढ़ाया जाता है कि ये कौन शख्स थे और किस तरह से उन्होंने एक मजलूम कौम को जुल्म से निकाला। कि उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी मजलूम कौम अगर कोई थी वो यहूदी कौम थी। तो इसी ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस मजलूम कौम को जुल्म से निकाला और जुल्म से निकाल कर एक मिसाल कायम की। इसी तरह उस वक्त एक जालिम कौम थी जिसको कुरान ने बयान किया, याजूज माजूज। याजूज माजूज जो दुनिया में फसाद फैला रहे थे, तो उस वक्त हजरत ज़ुल्क़रनैन ने दुनिया के सामने एक दीवार कायम करके एक मिसाल कायम की कि मैं जुल्म को रोकने के लिए एक दीवार कायम कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने उनका किस्सा सिर्फ इसीलिए बयान किया है मेरे नौजवान भाइयों कि हमारी सलाहियतें दज्जाल के चेहरों की तमन्नाओं के मुताबिक गलत रुख पर न लगे, बल्कि हमारी सलाहियतें मजलूम को जुल्म से निकालने पर लगे, जुल्म से रोकने पर लगे, जालिम का हाथ पकड़ने पर लगे। अगर हमारी सलाहियतें इस पर लगती है तो हम सही मानने में नौजवान हैं, हम सही मानने में मोमिन हैं। आज मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, अस्पतालों के रास्ते से जुल्म हो रहा है, स्कूलों के रास्ते से जुल्म हो रहा है, अगर हमने अपने अस्पताल कायम करके इंसानियत को जुल्म से नहीं रोका, अगर हमने अपने स्कूल कायम करके आने वाली नस्लों के ईमान के बका की कोई कोशिश नहीं की, तो याद रखना ये सूरह काफ का एक एक हर्फ हमें बार बार पुकार कर कहेगा कि तुम दज्जाली ताकतों का शिकार बन चुके हो, तुम्हारी सलाहियतें दावों में लग रही है, तुम्हारी सलाहियतें दावों में लग रही है, अय्याशियों में लग रही है। इस तरह एक मजलूम को अय्याश बन गई थी, यहूदी लोग अय्याश बन गए थे, तो अल्लाह ताला ने तहस नहस करके रख दिया। अल्लाह हमें ये कहना चाहते हैं कि ए नौजवानों, तुम्हारे अंदर सलाहियतें नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे बड़ों ने टैक्सियां चला चला कर ऐसी सोसाइटी कायम की कि उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, तो क्या तुम्हारे अंदर उन बुजुर्गों का खून नहीं दौड़ रहा है? यकीनन दौड़ रहा है। तो फिर यकीनन तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें हैं कि तुम मजलूम को जुल्म से बचा सकते हो। इसलिए ये किसी एक तंजीम की जिम्मेदारी नहीं है, एक तंजीम हमारा तावन मांगने के लिए आई है, हर फर्द की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि मजलूम को जुल्म से निकाले और अस्पतालों में होने वाले जुल्म को रोके। मुझे आज भी याद है हजरत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हजरत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू यूके तशरीफ ले गए थे, यूनाइटेड किंगडम। जब हजरत वहां तशरीफ ले गए, हजरत ने मस्जिदें देखी, तो वहां के लोगों को हजरत ने गैरत दिलाई और ये कहा कि शर्म आनी चाहिए, तुमने इतनी खूबसूरत मस्जिदें बनाई, लेकिन इस औलियानियत के माहौल में तुमने अपनी नस्लों के ईमान को बाकी रखने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या कोशिशें की? अल्लाह के यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने खूबसूरत मस्जिदें बनाई थी या नहीं बनाई थी। अल्लाह के यहाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि तुमने अपने आने वाले नस्ल की ईमान के हिफाजत के लिए कोई फैसला किया या नहीं किया। इसीलिए मुझे याद है आज से कुछ सालों में शायद मेरी बात कड़वी लगे, मेरी उम्र इस काबिल नहीं है कि मैं आपके सामने ये बात रख सकूं, लेकिन आज जो बात आज से 5 साल पहले इस मोमिन नगर में आई थी कि हमारे यहाँ 11 और 12 तक बच्चियों की तालीम का नज़्म हो, उस वक्त मैंने भी खुलकर कहा था होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा मोमिन नगर का माहौल बिगड़ेगा, उस वक्त मैंने कहा था मोमिन नगर के माहौल में इतनी ताकत है कि वो आने वाली दूसरी बच्चियों को इस माहौल में रंगेगा। इस मोमिन नगर के माहौल की ताकत है। लेकिन आज हमें अब रो रहे हैं हम लोग, काश हम अपनी बच्चियों की तालीम का इंतजाम अपने घर में कर लेते, तो आज ये हालात देखने को न मिलते जो हम देख रहे हैं।
آج ہمیں یہ سہنا پڑ رہا ہے، اس لیے ہمیں آنکھیں کھولنی پڑے گی اور ہمیں سوچنا پڑے گا، مستقبل کو بہت دور سے دیکھنا پڑے گا، مستقبل کو دیکھنے کے لیے تنگ نظری چھوڑنی پڑے گی، ہمارے نظر کو وسیع کرنا پڑے گا، ہماری سوچ کو وسیع کرنا پڑے گا، سینوں کو چوڑا کرنا پڑے گا۔ میں ایک واقعہ سناؤں، جب کوئی کام لے کر تنظیمیں اٹھتی ہے، عام طور پر جو دیکھا گیا وہ یہ دیکھا گیا کہ روڑا ڈالنے والے افراد بیچ میں آتے ہیں اور روڑے ڈالتے ہیں۔ میں ان کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں اور دور صحابہ کی مثالیں رکھتا ہوں۔ یرموک کی جنگ کتنی خطرناک جنگ لڑی گئی ہے، آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آج یورپین جو رائٹر ہیں انہوں نے یرموک کی جنگ کا تذکرہ کیا جگہ جگہ اپنی کتابوں کے اندر۔ اس یرموک کی جنگ میں جہاں خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھوپڑیوں کے مینار لگا رہے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو معزول کر دیا، ہٹا دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جنرل کو اس کے عہدے سے معزول کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا گیا اور یہ کہا گیا جاؤ تم یہ لیٹر دے دینا خالد کو اور کہنا کہ تمہیں عمارت سے معزول کیا جا رہا ہے، تمہیں اس عہدے سے معزول کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو سلام ہو، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، منظر دیکھتے ہیں کہ خالد کے ذریعے کیا کام ہو رہا ہے۔ لکھتے ہیں مورخین، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ بات نوٹ کی ہے، قسم خدا پاک کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسی تربیت کی تھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کو امیر بنایا گیا ہے۔ 20 دن تک حضرت خالد کے پیچھے پیچھے کام کرتے رہے، جنگ لڑتے رہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں۔ کسی کو پتا چل گیا کہ ابو عبیدہ کے پاس ایک لیٹر ہے جو امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ خالد معزول ہو چکا ہے۔ حضرت خالد جاتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے، جب آپ کو امیر بنا دیا گیا تھا پھر آپ نے مجھے یہ لیٹر کیوں نہیں دیا؟ قربان چاہیے، اس کو کہتے کام کرنا۔ عہدے کی لالچ نہیں تھی، کرسی کے پجاری نہیں تھے صحابہ کرام۔ کہا او خالد، جب میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو طاقت مل رہی ہے تو میں نے سب کچھ بھلا دیا، میں نے امیر المومنین کا خط تمہیں دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر، اس لیے کام کرنے والے اس واقعے کو اپنے دماغ میں فٹ کر لے کہ اگر ہمیں عہدہ نہیں ملے گا، اگر ہمیں کرسی نہیں ملے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں کام کرسی کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں کام انسانیت کے لیے کرنا ہے، ہمیں کام مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے کرنا ہے۔ دوسرا واقعہ عبرتناک واقعہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اختلاف ہوا ہے دونوں کے درمیان میں، جب غسانی بادشاہ یعنی ملک شام سیریا کے بادشاہ کو جو اسلام کا کٹر دشمن تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کیا تھا، اس ظالم نے حضرت امیر معاویہ کو لیٹر لکھا اور یہ کہا معاویہ تمہاری جنگ چل رہی ہے علی سے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا میں تمہارا تعاون کر سکتا ہوں، تمہیں سپورٹ کر سکتا ہوں۔ اب آپ سوچئے میں اور آپ ہوتے ہم ضرور کہتے ہاں میں مظلوم ہوں، میری مدد کے لیے آؤ۔ امیر معاویہ نے جو جواب لکھا ہے اس میں ہم سب کے لیے عجیب سبق ہے۔ فرمایا سن اے غسانی بادشاہ، یہ میرا اور علی کا ذاتی معاملہ ہے، یہ ذاتی اختلاف ہے، یہ ذاتی اختلاف ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر تو نے علی کے خلاف لشکر کشی کی، سننا میرا جملہ جو حضرت امیر معاویہ نے لکھا خلوص کے ساتھ، اگر تو نے علی کے خلاف لشکر کشی کی تو علی کی پیٹھ سے سب سے پہلے تیرے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلنے والا معاویہ ہوگا۔ یہ سبب دیا ہے کہ ہماری رنجشیں ایک طرف، ہم قوم کے لیے کام کریں گے، ہم انسانیت کے لیے کام کریں گے، ہم اپنی رنجشوں کو بھلا دیں گے، اپنے مفادات کو بھلا دیں گے، اپنی خود غرضیوں کو چھوڑ دیں گے اور کام کریں گے تو صرف ایک اللہ کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کے لیے کام کریں گے۔ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، حضرت پیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اور مفتی حکیم ضیاء الدین نور اللہ مرقدہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں میں۔ دونوں کے درمیان میں رنجش تھی، رنجش یہ تھی
کہ پیر نظام الدین اولیاء کے بارے میں حضرت مفتی صاحب کو یہ خبر ملی کہ پیر صاحب بدعت میں شریک ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب بدعت کے معاملے میں کٹر تھے تو آپس میں رنجشیں تھی. لیکن جب مفتی صاحب بیمار ہوئے، مرض الوفات میں تھے، یعنی آخری بیماری میں تھے، پیر نظام الدین کو خبر ہوئی. پیر نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دروازے پر دستک کی، پوچھا کون؟ کہا نظام الدین. خادم پریشان، کون نظام الدین؟ کہا میں نظام الدین دہلوی. پریشان کہ نظام الدین دہلوی جن کے آپس میں اختلافات ہیں وہ نظام الدین آئے ہیں. کہا کھڑے رہو، میں پوچھ کر آتا ہوں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب سے پوچھنے کے لیے گئے تو کہا مفتی صاحب پیر نظام الدین آئے ہیں اور آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں. حضرت پیر نظام الدین کے بارے میں مفتی صاحب نے کیا جملہ کہا سنو. کہا جاؤ اس بدعتی سے کہو میری عیادت کے لیے نہ آئے، چلے جائے. حضرت پیر نظام الدین سے آ کر جب خاتم میں تھراتے ہوئے لرزتے ہوئے آواز میں کہا حضرت آپ کے بارے میں مفتی صاحب نے جملہ کہا ہے. کیا عجیب جواب دیا پیر نظام الدین اولیاء نے. پیر نظام الدین نے فرمایا جاؤ مفتی صاحب سے کہو یہ بدعتی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا مجھے بدعتی کیوں کہا. کہا ہاں اگر میں بدعتی ہوں تو میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. جب مفتی صاحب سے آ کر کہا، مفتی صاحب نے اپنا امامہ نکالا اور کہا کہ ڈال دو دروازے پر اور پیر صاحب سے کہو کہ اس امامے پر چل کر آؤ. جب پیر صاحب سے کہا گیا پیر صاحب اس امامے پر چل کر آؤ، کہا نہ اس امامہ یہ امامہ اس قابل نہیں ہے، اس کو روندا جائے. اپنے سینے پر لگایا، سینے پر لگا کر آئے اور مفتی صاحب سے ملے. مفتی صاحب اسی حال میں اللہ کو پیارے ہو. یہ سبق دے کر گئے کہ آپس کی رنجشیں ہوتی ہیں لیکن کام میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے تعلقات کس طرح استوار رہنے چاہیے، کس طرح اچھے رہنے چاہیے. یہ ہمیں ترغیب دے کر گئے ہے. اس لیے میں اپنی قوم سے بار بار کہوں گا اور میں خاص طور پر میں یہ کہوں گا کام کرنے والوں سے کہ ہمارے بڑوں نے جو کام کیا تھا، بے بسی میں کیا، کمزوری میں کیا، خستہ حالت میں کیا، اور یہ باور کرایا انہوں نے، یہ ثابت کرا دیا انہوں نے کہ حوصلوں سے کام ہوتا ہے. اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں اور آپ کی سوچ بلند ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمانوں مکہ اور بھی ہے. علامہ اقبال نے یہ شعر کہہ کر ہمیں جھنجھوڑا ہے. اس لیے ہمیں حوصلوں سے آگے بڑھنا ہے. لیکن ہمارے گروہوں نے یہ ثابت اور کرایا، یہ کرایا کام اسباب سے زیادہ دعاؤں سے ہوتا ہے. کام اسباب سے زیادہ دعاؤں سے ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں سے کہوں گا کہ صرف اسباب میں لگنے کے بجائے خود دعائیں کریں، بزرگوں کے پاس جا کر دعائیں کرائیں اور اللہ والوں کی خدمت میں پہنچ کر ان سے التجائیں کریں. تب یہ کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ ہماری پشت بنائی کیجیے، آپ ہمیں ہمارا حوصلہ بلند کیجیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اس طرح اگر آپ آگے بڑھیں گے، خود دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کام کرے گا.